دینا چاہتا ہوں, ساری زندگی دینا چاہتا ہوں. صدیق اکبر ہاتھ چھڑواتے ہیں اس کا, ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر گھاٹے دا سودا نہیں کریں گا. سبحان اللہ. ابو بکر گھاٹے دا سودا نہیں کریں گا. پھر ہاتھ پکڑ لیا. اچھا ایسا کر لو, ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, غار کی آدھی رات دے دو. حضرت صدیق نے پھر ہاتھ پکڑا, چھڑایا, ایک قدم آگے چلے, مسکرا کر دیکھا اس عاشق کو اور جواب وہی دیا, ابو بکر گھاٹے دا سودا. اللہ. ابو بکر گھاٹے دا سودا. پھر ہاتھ پکڑ لیا. اچھا ایسا کر لو, ساری زندگی لے لو, ایک لمحہ دے دو جس لمحے آپ کی نظر حضور کے چہرے. ایک لمحہ دے دو, ایک گھڑی دے دو, وہ ایک وقت دے دو, وہ ایک لمحہ دے دو. صدیق نے پھر کوئی جواب دیا. حضرت بلال کھڑے تھے, کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابو بکر جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو عرش پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے, خدا فرش سے قرآن اتارتا ہے. یہ وہ ہے. حضرت صدیق اکبر بلال سے کہتے ہیں بلال آپ جانتے ہو یہ مانگتا کیا ہے؟ صدیق چاہ کے بھی نہیں دے سکتا. النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی سب سے بڑی اور پہلی تمنا ہے. میں نے کہا تمنا میری بھی ہوگی, تمنا آپ کی بھی ہوگی. اللہ بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو, بڑے مربع ہو, بڑی جائیداد ہو, بڑی عزت ہو, علاقے میں نام ہو, علاقے میں روک ہو, علاقے میں دبدبا ہو, جہاں سے گزرو لوگ کھڑے ہو جائیں, لوگ عزت کریں, لوگ جوتیاں اٹھائیں, لوگ احترام کریں. کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی. بڑا سگر ہو, بڑی دکان ہو, بڑا مال دولت والا آدمی ہوں, کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ میرے پاس آئے, میں اس کا مسئلہ حل کروں. کسی کو مدد کی ضرورت ہو میرے پاس آئے. ہر بندے کی تمنا ہے بھائی ابو بکر پہلا یوں نہیں ہے بلکہ رب ابو بکر کے دل کو چیک کر چکے. اس کے دل میں سب سے بڑی خواہش ہے اللہ آنکھ میری ہو, چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. دوسری تمنا ہے اللہ مال میرا ہو, خرچ حضور کریں, اپنا سمجھ کے کریں, مال میرا ہو. رب نے کہا صدیق مال لے آؤ. سارا لے آئے, حضور کے قدموں میں رکھ دیا. حضور نے عمر سے پوچھا نا عمر کیا لے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک حصہ چھوڑا 3 لے آیا. ایک حصہ چھوڑا آیا 3 لے آیا. حضرت صدیق سے یہ نہیں کہا کیا لے آئے ہو. حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو, کیا چھوڑ آئے ہو. صدیق اکبر نے جواب میں کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا باقی سب لے آیا. تیسری خواہش کی اللہ خواہش میری ہے پوری آپ نے کرنی ہے, بیٹی میری ہو, بیٹی میری ہو, نکاح میں مصطفیٰ کے ہو. رب نے کہا ہوگا ابو بکر آنکھ تیری, چہرہ مصطفیٰ کا, مال تیرا, خرچ مصطفیٰ کریں, بیٹی تیری نکاح میں مصطفیٰ کے ہوں. ابو بکر تیرا رب سے اتنا راضی ہوا ساری دنیا کو تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے محبوب کے گھر آنا پڑے گا. میرے محبوب کے گھر آنا پڑے گا. تجھے یہ عزت دوں گا, تجھے یہ شان دوں گا, تجھے یہ مقام دوں گا, تجھے یہ رتبہ دوں گا, تجھے یہ عظمت دوں گا. ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ آنے سے پہلے دروازے مصطفیٰ پر آنا پڑے گا اور ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ لے آؤں گا. تجھے نبی کے ساتھ اکٹھے کر دوں گا, قیامت تک نبی کا ساتھی بنا دوں گا. رب نے مقام دیا نہیں دیا, رتبہ دیا نہیں دیا. کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہم نہیں مانتے, ہم نہیں تسلیم کرتے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. حق نواز نے کہا تو کس مسلمان کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ. تجھے ابو بکر اچھا نہیں لگتا, تو بتا تو کس مسلمان کو اچھا لگتا ہے؟ ابو بکر اچھوں کو اچھا لگتا ہے, ابو بکر سچوں کو اچھا لگتا ہے, ابو بکر پیاروں کو اچھا لگتا ہے, ابو بکر ایمان والوں کو اچھا لگتا ہے. بے ایمانوں سے ابو بکر کا کل بھی کوئی تعلق نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تعلق کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بات صحابہ کی اس وجہ سے کی, حضور کی عظمت, حضور کی شان, حضور کا مقام, حضور کا رتبہ, حضور کی خوبیاں,
حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات تلاش کرنے کے لیے جس دروازے پہ جانا پڑے گا اس دروازے کا نام دروازہ صحابہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اور زور سے، اور زور سے، اور آہستہ سے، تھوڑا اور آہستہ سے، تھوڑا اور آہستہ سے۔ ہم صحابہ پہ جان دیں گے، اور میں چاہتا ہوں آپ جان دیں نہ دیں وہ آپ کا مسئلہ، آپ کا عقیدہ، کم سے کم ان کی عزت پہ آواز کو نکالیں۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ان کا نام صاحب ہے۔ سب کچھ ان سے ملے، دین ان سے ملے، شریعت ان سے ملی ہے، طبیعت ان سے ملی ہے، عادت ان سے ملی ہے، عبادت ان سے ملی ہے۔ بھائی وہ گواہ بنے، انہوں نے دیکھا ہے، وہ پہلے آئے ہیں، وہ پہلا کلمہ پڑھا ہے، وہ پہلے ساتھ چلے ہیں، وہ پہلے دوست بنے ہیں، وہ پہلے یار بنے ہیں، وہ پہلے عاشق بنے ہیں، وہ پہلے دیوانے بنے، وہ پہلے پروانے بنے، وہ پہلے مستانے بنے، وہ پہلے دروازے پہ آئے، وہ پہلے محبت میں آئے، وہ پہلے پیار میں آئے، وہ پہلے عشق میں آئے، وہ پہلے دیوانگی میں آئے، وہ پہلے مستانہ مستی میں آئے، وہ پہلے لٹانے والے، وہ پہلے لٹنے والے، وہ پہلے آنے والے، وہ پہلے جانے والے، وہ پہلے رضی اللہ بننے والے، وہ پہلے تائبون بننے والے، وہ پہلے عابدون بننے والے، وہ پہلے ساجدون بننے والے، وہ پہلے سائیون بننے والے، وہ پہلے کامیاب ہونے والے، وہ پہلے کامران ہونے والے، وہ پہلے عظمت پانے والے، وہ پہلے شان پانے والے، وہ پہلے مقام پانے والے، وہ پہلے رتبہ پانے والے، وہ پہلے عزت پانے والے، وہ پہلے عظمت پانے والے، وہ پہلے خوبیاں پانے والے، وہ پہلے اوصاف پانے والے، وہ پہلے کمالات پانے والے، وہ پہلے علم لینے والے، وہ پہلے عمل لینے والے، وہ پہلے تقویٰ لینے والے، وہ پہلے طاعت لینے والے، وہ پہلے بزرگ بننے والے، وہ پہلے نیک بننے والے، وہ پہلے مومن بننے والے، وہ پہلے تابعدار بننے والے، وہ پہلے فرمانبردار بننے والے، وہ پہلے مفاشیار بننے والے۔ تبیس کی بات قرآن نے کی ہے، قرآن کے پاروں نے کی ہے، سپاروں نے کی ہے، لفظوں نے کی ہے، آیت نے کی ہے، رکوع نے کی ہے، دل نے کی ہے، کلیجے نے کی ہے، ایمان کی حلاوت نے کی ہے، حرارت نے کی ہے، ہر دور نے کی ہے، ہر زمانے نے کی ہے، ہر وقت نے کی ہے، ہر خیال نے کی ہے، ہر بزرگ نے کی ہے، ہر ولی نے کی ہے، ہر قطب نے کی ہے، ہر دال کے لیے نام بتا، ایمان بتا، کلمہ بتا، روزہ بتا، حج بتا، تلاوت بتا، عبادت بتا، عادت بتا، طریقہ بتا، لبولجہ بتا، کردار بتا، صورت بتا، انداز بتا، دور بتا، زمانہ بتا۔ سب کچھ لینے کے لیے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا، محبت لینے کے لیے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا، پیار لینے کے لیے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، نکاح بتا، انداز بتا، خوشی بتا، خامی بتا، دل بتا، صبح بتا، شام بتا، سختی بتا، سردی بتا، گرمی بتا، اور مجھے مسجد نبوی میں پیغمبر کا بیٹھنا بتا، مکہ میں بتا، مدینہ میں بتا، بدر میں بتا، خیبر میں بتا، تبوک میں بتا، یرموک میں بتا، غزوات میں بتا۔ اور تجھے بتانے کے لیے صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، صحابہ کے پاس آنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی، پیار کرنا پڑے گا، عقیدت کرنی پڑے گی، عشق کرنا پڑے گا، دروازے پہ آنا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی، تابعدار بننا پڑے گا، وفادار بننا پڑے گا، وفاشیار بننا پڑے گا۔ بغیر صحابہ کے خدا نہیں ملے گا، بغیر صحابہ کے خدا نہیں ملے گا، بغیر صحابہ کے خدا بھی نہیں ملے گا، مصطفیٰ بھی نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، معیار صحابہ، ایمان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ نعرہ تکبیر۔ آنکھ بتا، کان بتا، زلفیں بتا، لب بتا، ہونٹ بتا، مسکان بتا، لڑکپن بتا، لڑکپن بتا، جوانی بتا، شباب بتا، عروج بتا، ولادت کا پہلا سال بتا، دوسرا سال بتا، تیسرا سال بتا، 40 سال بتا، محفلیں بتا، جانا بتا، آنا بتا، اٹھنا بتا، بیٹھنا بتا، تلاوت بتا، ریاضت بتا، عبادت بتا، غاروں میں گئے بتا، سفر کیا بتا، پہاڑ میں گئے بتا، جنگلات میں گئے بتا، عبادت کی بتا، رب کو راضی کیا بتا، ساری رات رب کو راضی کیا بتا، مصلی پہ کھڑے ہوئے بتا، تہجد پہ کھڑے ہوئے بتا، دعائیں کیسے کی بتا، آنکھوں کیسے نکلے بتا، پاؤں پہ برف پڑے بتا، رات کی عبادت بتا، دن کی عبادت بتا، نماز فجر بتا، نماز ظہر بتا، نماز عصر بتا، نماز
نماز مغرب بتا بابا، حجۃ الوداع کا موقع بتا، ہجرت کا انداز بتا، معراج کا طریقہ بتا، عرش پہ جانا بتا، رب کی ملاقات بتا، پیغمبروں سے ملاقات بتا، پہلا آسمان بتا، دوسرا آسمان بتا، تیسرا آسمان بتا، چوتھا آسمان بتا، پانچواں آسمان بتا، اور جنت چلے گئے بتا، جبریل ساتھ بتا، جنت میں گئے بتا، کیا کیا دیکھا بتایا، کیسے نظارے کیے بتا، کیا کیا دیکھا بتایا، کیسا پتا چلا بتایا، کیسے چلے بتایا، جنت میں داخل ہوئے بتایا، کتنی دیر رہے بتایا، کتنی گھڑی رہے بتایا، کتنے لمحے رہے بتایا، کتنے منٹ رہے بتایا، کتنی صدیاں رہے بتایا، آسمان کا سفر کر کے اور زمین پہ آئے، آنے سے پہلے جبریل کو کہا، جبریل سفر کیا، آسمان کو دیکھا، رحمان کو دیکھا، قدرت کو دیکھا، طاقت کو دیکھا، شاکار کو دیکھا، آسمان کی بلندی دیکھی، آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، دانیال کو دیکھا، مشیش کو دیکھا، زکریا کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، ابراہیم دیکھا، اسماعیل دیکھا، اسحاق دیکھا، اور نماز پڑھائی، امامت کی، آسان کیسے ہوئی، جبریل نے کیا کیا کہا، پھر زمین بھی آگے، اور جبریل سے کہنے لگے کوئی مانے گا، کوئی مانے گا، کوئی مانے گا، صحیح شریف میں بیٹھنے والوں اور میرے جملے کو اپنے دل تک پہنچنے دینا، اور اگر یہ جملہ تیرے دل تک پہنچے پھر جواب دینا، تیری عادت بنے، بات کا جواب دینا، تیری عبادت بنے، صحابہ کی عظمت میں بولنا، تیری شان بنے، صحابہ کے دفاع میں اٹھنا، تیرا مقام بنے۔ آج ضعیف شہید کے اس جامعہ مسجد کے سیر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، حضور نے جبریل سے کہا جبریل بتا کوئی مانے گا، جبریل نے کہا آقا ساری دنیا انکار کرے گی، ابو قحافہ کا بیٹا اقرار کرے گا۔ نعرہ تکبیر، حقانیت محمد مصطفیٰ، صداقت سیدنا صدیق اکبر، عدالت سیدنا فاروق اعظم، سخاوت سیدنا عثمان غنی، شجاعت سیدنا علی المرتضی۔ نعرہ تکبیر۔ سبھی انکار کریں گے، سبھی انکار کریں گے، ایک اقرار کریں گے۔ آپ کو پتا ہے حضور معراج سے واپس تشریف لائے، کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین بڑا کافر ابو جہل دوڑتا ہوا آیا دروازے صداقت پہ، دروازے صداقت دستک دی، حضرت صدیق باہر آئے، چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا صدیق سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا ٹھہر ٹھہر، تجھے سانس چڑھا ہوا ہے، وجہ بتا۔ اس نے کہا سوال بہت ضروری ہے، جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جلدی کر، پہلے مجھے یہ بتا تیرا میرے دروازے پہ آنا بنتا ہے؟ اللہ تیرا میرے دروازے پہ آنا بنتا ہے؟ بنتا ہے؟ تو بے ایمان، تو کافر، تو دجال، تو زندیق، تو گمراہ، میں غلام محمد، اللہ میں نوکر محمد، سبحان میں تابعدار محمد، سبحان میں فرما بردار محمد، سبحان میں وفا شعار محمد، سبحان میں سست محمد، تو بتا کیسے آیا؟ اس نے کہا ایک سوال کرنا تھا، سوال بہت اہم ہے۔ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا ایک بندہ آسمان پہ گیا، عرش پہ گیا، انبیاء سے ملاقات ہو گئی، نماز پڑھائی، سب کچھ کیا، جنت کے نظارے دیکھے، جہنم دیکھی، سب کچھ کیا، واپس آ گئے۔ ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں، چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں، بتا ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق کہتے ہیں کہتا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی زندگی اور سیرت سے ایک بات کا تو پتہ چلا، کوئی آپ کو